کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، ہر طرف حیوانیت جاری ہے۔ کہیں دلت لڑکوں کو جامن توڑنے پر درخت سے باندھ کر کے مارا جا رہا ہے، تو کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ مسلم لڑکی اور دلت لڑکے کا پیٹ پیٹ کر کے بہیمانہ قتل ہوا۔ ہائی کورٹ نے حکومت کو پھٹکار لگائی ہے، یہ مت بتائیے کہ رام راجیہ ہے، شہنشاہ کے امیتابھ کی طرح کام کر رہی ہے دہلی پولیس۔ ایک جسٹس لوکر نے دہلی فسادات کے پیش نظر یہ بیان دیا ہے۔ تو 3 سال بعد بہار میں داخل ہوں گے لالو، تو کیا ہوگا بہار اور کس طرح کی خوشی ہے۔ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد قباء 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت ملنے کے بعد لوگوں میں عجیب قسم کی مسرت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو طالبان نے افغانستان کی تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر کیا واقعی میں قبضہ کر لیا ہے، اور یمن میں جہنمی کنواں کیا ہے اور کیوں لوگوں کے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ تو تریپورہ میں 3 مسلم نوجوانوں کی ماب لنچنگ کی خبر بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور ان کے اہل خانہ کی وہ تصویر بھی دکھاؤں گا۔ ساری چیزوں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو 200 تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے اور کس ذمہ داری ہے، اور نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس تصویر کو دیکھیے گا، ایک درخت سے بندھے 2 نابالغ بچے ہیں، اور دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے ان بچوں پر الزام عائد کیا گیا کہ ایک نجی اسکول احاطے میں موجود درخت سے کچھ جامن توڑے، اس وجہ سے اسکول کے مالک کیلاش نے انہیں پکڑا، درخت سے باندھ کر گھنٹوں تک ان کی پٹائی کی۔ یہ بھارت کی تصویر ہے۔ کچھ جامن درخت سے نکال کر کھانے کی یہ سزا، گھنٹوں تک باندھ کر کے بے رحمی سے پیٹا جانا ہے۔ 10 اور 11 سال کے 2 دلت لڑکے ہیں۔ یہ سزا دلت بچوں کو اس لیے دی گئی کیونکہ انہوں نے باغ سے جامن توڑے۔ یہ واقعہ گہوا گاؤں کا ہے۔ جب ان دلت لڑکوں کی مائیں انہیں ڈھونڈنے نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت سے بندھے ہوئے بے ہوش پڑے۔ پھر ماؤں نے محمدی پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کو مطلع کیا، لیکن بدھ کو سوشل میڈیا پر بچوں کی تصویریں شیئر کیے جانے کے بعد ہی پولیس نے FIR درج کی ہے۔ اہم ملزم کیلاش ورما کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے وقت وہ نشے کی حالت میں تھا۔ ناظرین گرامی، لڑکوں کو درخت سے باندھ دیا اور جم کر پٹائی کی، اور نابالغوں کے رونے اور بار بار رحم کی بھیک مانگنے پر بھی اس نے بچوں کو نہیں چھوڑا۔ پون نامی ایک بچے کی ماں سریتا دیوی نے کہا کہ اسکول میں پانی پینے گئے بچوں نے کیلاش کو لڑکوں کی پٹائی کرتے دیکھا، انہیں اس کی اطلاع دی۔ وہ اور دھیرج کی ماں جائے وقوع پر پہنچی اور دیکھا کہ کیلاش شراب پیے ہوئے تھا اور دونوں لڑکے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی کہ دلتوں پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ، بچوں کو مارے جانے کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آئیے میں کرناٹک کی بھی ایک خبر آپ لوگوں کو سنا دوں۔ آنر کلنگ، کرناٹک میں جھوٹی شان کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ ساتھ ایک دلت لڑکے کا پیٹ پیٹ کر بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ کرناٹک کے وجے پورہ ضلع کا بتایا جا رہا ہے، جہاں مسلم لڑکی کے کنبے پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دونوں کی بے رحمی سے پٹائی کر دی، جس سے جائے وقوع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ خبروں کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ بات لڑکی کے گھر والوں کو پسند نہیں تھی۔ وجے پورہ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ انوپم اگروال کا کہنا ہے کہ لڑکی کے والد اور اس کے بھائی سمیت 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک شخص فرار ہے جس کی تلاش زور و شوروں سے جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ گزشتہ منگل کا ہے،
جب 19 سالہ دلت نوجوان بسوا راجو اور 16 سالہ مسلم لڑکی داولا بی پر 5 لوگوں نے لاٹھی ڈنڈوں پر پتھر سے حملہ کر دیا۔ مسلم کنبے نے قبل میں لڑکے سے کہا تھا کہ وہ لڑکی سے دور رہے، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ پولیس کا ماننا ہے کہ منگل کی دوپہر جب لڑکا اور لڑکی کھیت میں تھے تبھی لڑکی کے والد اور بھائی 3 دیگر لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور دونوں پر پتھر اور لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ملزمین وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، جب تک آپ اپنے اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہیں کریں گے، جب تک ان کو حیا، پردہ اور ایمان کے بارے میں بتائیں گے نہیں اور ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گے تو اسی طرح کے حالات پیش آتی رہیں گی۔ اس پر جو ہے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی؟ پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں اتراکھنڈ حکومت میں گزشتہ کئی مہینوں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، پھر چاہے کمبھ میلے کا انتظام ہو یا کورونا وبا، ہر محاذ پر حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کے باوجود زیادہ کچھ نہیں بدلا۔ اب اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے حکومت کو پھٹکار لگائی ہے۔ ہائی کورٹ نے حکومت سے کورونا کی تیسری لہر کی تیاریوں کے بارے میں پوچھا، ساتھ ہی کہا کہ آپ نے جو انتظامات کیے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ دی پرنٹ میں ہندی کے مطابق اتراکھنڈ میں اپریل اور مئی کے مہینوں میں کورونا کی رفتار اچانک بڑھ گئی تھی اور یومیہ ہزاروں افراد انفیکشن کا شکار ہو گئے تھے، ساتھ ہی کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی۔ اس کے پیچھے سرکار کی کورونا وبا کے تئیں لاپرواہی کی وجہ مانا گیا۔ اب تیسری لہر سے پہلے سرکار کی تیاریوں کو لے کر ہائی کورٹ ایک عرضی دائر کی گئی تھی، جس پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے ریاست کے ہیلتھ سیکریٹری امیت نیگی سے کہا کہ آپ بچوں کو ایسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ناظرین گرامی، میں ہائی کورٹ نے اتراکھنڈ کی تیرتھ سنگھ راوت حکومت سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش مت کیجیے، ہم سچائی جانتے ہیں۔ چیف جسٹس کو یہ بتانے کی کوشش نہ کریں کہ اتراکھنڈ میں رام راجیہ ہے اور ہم سورگ یعنی جنت میں رہتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ وبائی بحران میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے میں انتظامی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پروسیس سست پڑتا جا رہا ہے۔ ایک طرف اتراکھنڈ کی حکومت کو عدالت کی یہ پھٹکار لگی ہے، تو وہیں پر ناظرین گرامی دہلی پولیس کو بھی عدالت کی پھٹکار لگی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مدن بی لوکر نے دہلی پولیس کے بارے میں سخت تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی اے اے مخالف طلبہ کارکنوں دیوانگنا کلیتا، نتاشا ناروال اور آصف اقبال تنہا کے معاملے میں پولیس نے ہر قدم پر نیچرل جسٹس قدرتی انصاف کے اصول کی خلاف ورزی کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس شہنشاہ فلم کے امیتابھ بچن کی طرح کام کر رہی ہے۔ ٹیلی گراف سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ملزمین کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کی گئیں اور جس طرح سے دیوانگنا کو گزشتہ سال 24 مئی کو ایک ورچوئل کورٹ روم سے گرفتار کیا گیا، وہ ہندوستانی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس صورتحال کا موازنہ امیتابھ بچن کی فلم شہنشاہ سے کیا، جس میں ویلن کو غلطی سے ایک عدالت کے اندر پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی انصاف اور منصف کے ہر اصول کی خلاف ورزی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال 23 مئی کو گرفتار کی گئی دیوانگنا کو 24 مئی کو ایک آن لائن سماعت کے دوران ضمانت مل گئی تھی، لیکن اسے ایک دیگر معاملے میں فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے پولیس کے ذریعے 9000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ کی کاپی کو پولیس کے ذریعے پین ڈرائیو میں ملزم کو دیے جانے کو لے کر بھی سوال کھڑا کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس تمام چیزوں پہ ایک ایک کر کے اس وقت سوالات اٹھتے جا رہے ہیں اور عدالت میں کچھ لوگ ابھی بھی کچھ باقی ہیں جو پولیس کی اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنا فریضہ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، لالو کی بات کرتے ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی کے سپریمو لالو پرساد یادو جلد ہی بہار میں پھر انٹری لے سکتے ہیں۔ ان کے بیٹے تیجسوی گزشتہ روز بدھ کے دن اس بات کی جانکاری دی ہے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ لالو ابھی دہلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے 3 سال سے زیادہ وقت سے جھارکھنڈ کی جیل میں بند تھے، یعنی تقریباً اتنے وقت تک وہ بہار سے باہر ہی رہے۔ اب ان کے بہار میں لوٹنے کی خبروں کے بعد آر جے ڈی کی قیادت والی مہا گٹھ بندھن میں خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ تیجسوی نے نئی دہلی سے پٹنہ واپس آنے کے بعد ایئرپورٹ پر میڈیا اہلکاروں کو لالو یادو کے واپس آنے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں لالو جی کی صحت کی دیکھ بھال کرنا سب سے ضروری ہے۔ یہ کورونا وائرس وبا کا بھی وقت ہے، وہ ابھی ڈاکٹروں کی دیکھ ریکھ میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں۔
وہ جلد ہی پٹنہ لوٹ سکتے ہیں، شاید کچھ ہی دنوں میں۔ اور اس بات کے سامنے آنے کے بعد اس وقت بہار میں ایک الگ ہی سیاسی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پھر میں آپ کو یو پی لے چلتا ہوں اور وہاں پر کس طرح سے درندگی ہو رہی ہے، حیوانیت کی ساری حدیں پار ہو رہی ہیں، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بلکہ یہ ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جہاں کہ ایک بھاجپا ودھائک پر ایک 12 سالہ بچی کو اپنے بنگلے لے جا کر کے 3 دن تک اس کا گینگ ریپ کیے جانے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو آپ خود سنیں، پھر اس کے بعد خوب آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح یو پی میں اس وقت بالخصوص سیاسی لیڈران اور بھاجپائی ودھائکوں کی جانب سے حیوانیت کی ساری حدیں پار ہو رہی ہیں، لیکن کہیں بھی انصاف دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ संदीप शुभम तीनों बच्चे का मेरी लड़की के साथ में गलत काम किए थे। तो क्या घर पे थे, घर से ले गए थे, क्या पूरी कहानी बताइए। घर से क्या मोटरसाइकिल से ले गए हैं, टट्टी के लिए गई थी, वहाँ से मोटरसाइकिल में इसको लेके वहाँ ले गए थे बंगले में। किसके बंगले में? ये विकास बबलू के बंगले में। ये कौन है विकास बबलू? ये शुभम बोल रहा था, जब उनको पकड़ा गया तो वो बोल रहे थे विकास के घर में ले गए हैं। ये कौन है विधायक? विधायक का बबलू। अच्छा, उनके घर ले गए थे? हाँ जी, उन्हीं के बंगले में 3 दिन रखे थे। और पुलिस हमको इधर उधर चकमा दे रहे। नाज़रीन गिरामी, आप खुद जो है इस वक्त मुतासिरा की ज़बान से सुना कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है। इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में क्या कुछ हो रहा है। आइए मैं आपको सऊदी अरब ले चलूँ। इस्लामी तारीख़ की पहली मस्जिद क़ुबा 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त मिल गई है। जी हाँ, सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी उमूर और दावत और रहनुमाई ने मस्जिद क़ुबा 24 घंटे खोलने की हिदायत जारी कर दी हैं। बयान में कहा गया है कि ज़ायरीन और नमाज़ी अब किसी भी वक्त इबादत और ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, ताहम उन्हें कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर तदाबीर की पाबंदी करनी होगी। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद क़ुबा इस्लामी तारीख़ की पहली मस्जिद है जिसे पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना मुनव्वरा हिजरत के मौके पर तामीर कराया था। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी ऐसी तारीख़ी मसाजिद जो बंद रहने और वहाँ ना जाने की वजह से जो उम्रा के लिए जा रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म से यहाँ पर इस मस्जिद में आने जाने की जो है सयाहों की और ज़ायरीन की एक लंबी कतार और लंबी तादाद होती है। इसकी वजह से जो है और मुकर्रर करदा बहुत सारे पाबंदियों की वजह से या फिर मस्जिद के बंद होने की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ की हुकूमत की जानिब से इस तरह फ़ैसला लेने की वजह से ज़ायरीन में खुशी देखने को मिल रही है। नाज़रीन, आइए तालिबान की बात करते हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ मरकज़ी सरहदी गुज़रगाह पर कब्ज़ा कर लिया है और हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहाँ से सरहद पार करके फ़रार हो चुके हैं। खबरसा एजेंसी AFP के मुताबिक कुंदूज शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर अफ़गानिस्तान की शिमाल में शेर खान बंदर पर कब्ज़ा अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद से तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी है। कंदूज की सूबाई कौंसिल के रुकन खालिदैन हकीमी ने बताया कि बदकिस्मती से आज सुबह 1.5 घंटा लड़ाई के बाद तालिबान ने शेर खान बंदरगाह और ताजिकिस्तान के साथ वाक़ कस्बे और तमाम सरहदी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा फ़ौज के एक अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को ये भी बताया कि हमें तमाम चौकियाँ छोड़ने पर मजबूर किया गया और हमारे कुछ फ़ौजी सरहद अबूर करके ताजिकिस्तान चले गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से तालिबान एक एक करके इस वक्त अहम तरीन इलाक़ों और अहम तरीन अज़ला में जो है काबिज़ होती जा रही है, जिसको देख कर के अंदाज़ा लगा सकता है या अंदाज़ा लगाना मुमकिन है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का गलबा हो जाएगा। नाज़रीन, आइए, दुनिया अजाइब और पुरअसरार चीज़ों से भरी पड़ी हैं और उनके बारे में कोई ना कोई वाक़या या मुअम्मा वाबस्ता रहा है, चाहे आपका उस पर ईमान हो या ना हो, लेकिन इस दुनिया में अलग अलग तरह की कहानियाँ पाई जाती हैं। ऐसी ही मुअम्मे में यमन में जहन्नमी कुआं होने की बात कही जा रही है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ी यमन में वाक़ जहन्नमी कुएं का मुअम्मा हल नहीं हो सका। मकामी अफराद का मानना है कि कुआं लाखों करोड़ों साल कदीम है, जहाँ बदरूहों को कैद किया जाता था। जिन्नात और शयातीन को कैद करने की बहुत सी कहानियाँ सदियों यहाँ से गर्दिश करती रही है, लेकिन जज़ीरा नुमा अरब यमन के मशरिक़ में एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसे लोग बदरूहों की जेल करार देते हैं। ओमान की सरहद से करीब और दारुल-हुकूमत सना से 1300 किलोमीटर दूर अल-महरा सूबे में वाक़ कुआं 30 मीटर चौड़ा और तकरीबन 100 से 250 मीटर
گہرا ہے۔ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ کنواں بدروحوں کو قید کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم یمنی حکام کا ماننا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ کنویں کی گہرائی میں کیا رکھا ہوا ہے اور کوئی اس میں جا کر کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور یہ ساری صرف کہانیاں ہیں جو گڑھی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس کنویں کو اس وقت جو ہے جہنمی کنواں کہہ کر کے مشہور کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں یمن کے کچھ مختلف ذرائع کے حوالے سے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔